حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد اس مہینے میں عام مسلمان ایک اہتمام کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور اس وقت چند باتیں اسی سلسلے کی عرض کرنے کی. زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے، فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا یا انفاق کا ذکر فرمایا ہے. انفاق کے معنی بھی مال خرچ کرنا. تو اس طرح دو عبادتیں مسلمانوں کے ذمے بنیادی طور پر مقرر کی گئی ہیں. ایک بدنی عبادت ہے نماز پڑھنا، ایک مالی عبادت ہے مال خرچ کرنا، جس کو زکوٰۃ کہیں یا انفاق فی سبیل اللہ کہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا. مسلمانوں کو اس زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دی اور پھر اس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، تو وہ مال قیامت کے دن ایک شکل دے دی جائے گی اس کو. کیسی شکل دی جائے گی؟ اژدہے کی شکل دی جائے گی، اور اس کے دو خطرناک ڈنک ہوں گے. یطوقہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن وہ مال اژدہے کی شکل میں اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے جبڑوں پر ڈنک مارے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واللہ بما تعملون خبیر. کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا وہ طوق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور رہا مال تو دراصل اللہ کا ہے، اللہ نے دیا تھا، تو تم مر کے جاؤ گے تو مال کسی اور کا رہے گا، تمہارا وارث کوئی اور ہوگا، اور حقیقی وارث تو اللہ تعالی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے. کوئی انسان اپنے ساتھ نہ مال لے کر آتا ہے دنیا میں آتے وقت،
نہ جاتے وقت مال لے کر جاتا، آتا ہے تو بھی خالی ہاتھ آتا ہے، جاتا ہے تو بھی خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ امتحان، آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔ آپ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کا جو سخت امتحان ہوگا وہ مال سے ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ فرماتے للفقر اخشى علیکم، میں تمہارے اوپر فقر سے نہیں ڈرتا ہوں، ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی، فتہلککم کما اہلکت من کان قبلکم، وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تم اس کے تنافس میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی اس کو جمع کرنے کا مقابلہ کرنے لگو گے، مال بڑھانے کو زندگی کا مقصد بنا لو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ فرمایا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب غنیمت کا مال آیا اور فتوحات آئی تو حضرت عمر اس کو دیکھ کر رونے لگے اور انہی ارشادات کو یاد کرنے لگے کہ یہ مال امت کے لیے بہت آزمائش ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں عربوں کو آج سے 100-150 سال پہلے تک دولت ملی ہوئی نہیں تھی، لیکن ابھی گزشتہ 100-150 سال کے عرصے میں خوب مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن مال و دولت کی فراوانی کے نتیجے میں آج جو حجاز مقدس کی صورتحال ہے وہ مسلمانوں کو نہایت غمگین کرنے والی ہے، غمگین کرنے والی۔ احکام شرعیہ کا جو تقدس اس سرزمین پہ تھا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لیے وہ باعث فخر تھا، مسلمان اس پر فخر کرتے تھے، مسلمان اس کا ذکر کرتے تھے، لیکن افسوس کہ وہاں سے بھی اسلامی شعائر، اسلامی نشانیاں، اسلامی تہذیب کی علامتیں رخصت ہو رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ بہرحال مال فتنہ ہے بہت۔ اللہ نے اسی لیے نماز کے ساتھ انفاق کا ذکر کیا، مال خرچ کرو، مال کی محبت سے دل پاک کرو۔ یہ مال بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بقدر ضرورت روزی مانگی، اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو بقدر ضرورت روزی عطا فرما دیجیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو مسلمان ہے، اللہ کا فرما بردار ہے اور اس کو بقدر ضرورت روزی ملی ہوئی ہے، اور جو دیا ہے اللہ نے اس پر قناعت ملی ہوئی ہے، اس کو مطمئن ہے، قناعت ہے جو اللہ نے دیا۔ اور قناعت کے مقابلے میں ہوتی ہے حرص، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہی چیز سب سے زیادہ برباد کرتی ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تکاثر کثرت سے ہے، جو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کثرت مانے زیادہ، تکاثر مانے ایک دوسرے سے زیادتی میں مقابلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مقابلہ، کمپٹیشن تمہاری زندگی کا ہے، تم اسی میں پڑے ہوئے رہتے ہو یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔
دنیا میں انسان مال کی وجہ سے بہت شان رکھتا ہے، لیکن یہ مال موت کے ساتھ ہی انسان سے الگ ہو جاتا ہے بالکل۔ حدیث میں ہے جیسے ہی انسان مرتا ہے مال الگ ہو گیا، رشتہ دار الگ ہو گئے۔ کچھ لوگ قبرستان تک آتے ہیں رشتہ دار، مال تو وہیں رخصت ہو جاتا ہے اسی وقت، رشتہ دار قبر تک آتے ہیں، پھر اس کے آگے صرف انسان کا عمل باقی رہتا ہے اس کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص بہت لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے۔ زیادہ مالدار لوگوں کے سرکل میں بیٹھو تو ان کی اصطلاحات اور اونچی ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں 100 کروڑ کا آدمی ہے، فلاں 500 کروڑ کا آدمی ہے، فلاں 1000 کروڑ کا آدمی ہے، یعنی اس کو اتنی دولت ملی ہوئی ہے۔ 100 کروڑ کا آدمی ہے، 100 کروڑ کا آدمی ہے یعنی 100 کروڑ کی دولت ہے اس کے پاس، 500 کروڑ کا آدمی ہے، 1000 کروڑ کا آدمی ہے۔ ارے جیسے ہی جان نکلے گی تو 1 کوڑی کا آدمی نہیں رہے گا، 1 کوڑی کا آدمی نہیں رہے گا۔ جیسے ہی جان نکلتی ہے 100 کروڑ کا آدمی ہو، 1000 کروڑ کا آدمی ہو، جان نکل گئی، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ایک فٹ پاتھ پر مرنے والے فقیر کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ مال کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فٹ پاتھ پر مرنے والے لاوارث فقیر کی لاش میں، اور اس 1000 کروڑ کا جو مالک تھا یا اس سے بھی زیادہ کا، وقت کا قارون، امبانی، اڈانی کوئی ہو، یہ مر کے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس میں اور اس میں دونوں میں مال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے کوئی فرق تو وہ عمل کے اعتبار سے، کیا لے کے گیا ہے یہاں سے۔ حدیث میں ہے کہ انسان مرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر کے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ حدیث میں انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، وما له من ماله الا 3، بس 3 مال اس کے ہیں باقی اس کا نہیں ہے۔ ما اکل فافنا، او لبس فابلا، او اعطى فاقنا، کھایا ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جمع کر لیا بینک میں، آخرت کے بینک میں۔ دنیا کا بینک دوسروں کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اب مرتے ہی بچے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ پاس بک کہاں ہے، کارڈ کہاں ہیں، ڈاکومنٹس کہاں ہیں، چابیاں کہاں پر ہیں، کاغذات کہاں پہ ہیں۔ بدن پہ گھڑی ہو اتار لی جاتی ہے، انگوٹھی ہو اتار لی جاتی ہے، جیبوں میں سے سامان نکال لیا جاتا ہے، یہ تو سب دوسروں کا ہے۔ وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھا کے ختم کر لیا، پہن کے پرانا کر لیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے بینک میں جمع کر لیا۔ اس کے سوا جتنا ہے انسان جائے گا دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائے گا، اپنا نہیں ہوگا، دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائے گا۔ اور یہ مہینہ بھی نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ نیکی کیا ہے بھائی؟ نیکی آخرت کی کرنسی ہے۔ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتے ہیں تو وہاں کرنسی بھیجتے ہیں۔ امریکہ جانے کا ارادہ ہے تو بھائی یہاں سے پیسہ وہاں بھیج دو، وہاں ڈالر میں جمع کر کے رکھو، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھو، یو کے میں رکھو، آسٹریلیا میں رکھو، وہاں بھیج دو، وہاں کی کرنسی میں تبدیل کر لو۔
کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں جائیں گے تو وہاں کی کرنسی کی ضرورت پڑے گی۔ تو جیسے دنیا کی یہ کرنسیاں ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد کی جو کرنسی ہے وہ نیکی ہے، نیکی۔ وہ وہاں اس کے سوا کوئی اور کرنسی نہیں چلے گی، وہاں ایک ہی کرنسی چلے گی، اور اس کرنسی کا نام ہے نیکی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو جو وہاں کے لیے جمع کر لے وہ کامیاب ہے۔ تو جن مسلمانوں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، انہیں تو پورا حساب کر کے پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تب بھی ہر مسلمان کو اپنی حسب استطاعت خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر والا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، سب سے زیادہ اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم اس وقت خرچ کرو جب تم صحت مند ہو۔ بیمار ہوتے ہیں تب صدقہ یاد آتا ہے، چلو پھر بھی ٹھیک ہے، مگر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صحت کے زمانے میں خرچ کرو۔ نظر کے متعلق بھی حدیث میں ہے کہ انما یستخرج به من مال البخیل، بخیل کا مال نکالا جاتا ہے اس طرح سے، نظر مان کے خرچ کرتا رہتا ہے، اور سخی اس کے نظر کے بغیر بھی خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا اس حال میں خرچ کرو کہ تم صحت مند ہو۔ صحیح شحیح، شحیح شح سے ہے، شح کے معنی بخل کے بھی آتے ہیں۔ اس حال میں خرچ کرو کہ تمہیں بھی مال کی خواہش ہو، اندر اپنے دل میں یہ مال چاہیے مجھے، اور مال کی خواہش ہے ابھی، اس حال میں خرچ کرو۔ تخشى الفقر وتأمل الغنى، اس حال میں خرچ کرو کہ تمہیں اپنے اوپر فقر کا ڈر بھی ہو، بہت زیادہ مال نہیں ہے۔ بعض وقت انسان ایسے لیول پر پہنچ جاتا ہے مال کے اعتبار سے کہ اسے اپنے فقر کا ڈر نہیں ہوتا۔ جیسے ہم میں سے بہت سو کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں، ان کی نسلیں کھا سکتی ہیں۔ وہ خود بولتے ہیں کہ بھائی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہماری تو 3 پیڑھیاں 4 پیڑھیاں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، تو ان کو فقر کا ڈر ختم ہو گیا۔ ویسے تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ڈر ختم اس معنی کرے کہ ظاہری اسباب کے درجے میں، باقی انہیں اللہ سے تو ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہیں پل بھر میں کسی کو فقیر بنا دیں، کسی کو امیر بنا دیں۔ جو آج امیر نظر آ رہے ہیں وہ نسلوں سے امیر نہیں ہیں، ان کے باپ دادا کبھی فقیر تھے، ہو سکتا ہے وہ بھی بچپن میں فقیر تھے، اور جو فقیر ہیں وہ ہمیشہ سے خاندانی فقیر نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے باپ دادا بڑے مالدار تھے، رئیس تھے، نواب تھے، اور ہیں ایسے کہ جو آج فقیر بنے ہوئے۔ تو بہرحال آدمی ظاہری اسباب کے درجے میں اس کو ڈر نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں خرچ کرنا بھی ثواب ضرور ہے، خرچ کرنا ہی ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ حدیثوں میں مال ہلاکت بربادی ہے، سوائے اس کے کہ آدمی دونوں ہاتھ بھر بھر کے خرچ کرے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مالداری کے لیول پہ نہیں پہنچا اور ابھی اس کے حالات درمیانی ہیں، اور اسے ڈر بھی ہے کہ شاید میں فقیر ہو جاؤں، تنگ دست ہو جاؤں، اس وقت بھی وہ خرچ کرے، اس کا اجر بڑا ہوا ہے۔ جو بہت مالدار ہو گیا، جسے فقر کا ڈر نہیں ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے اور یہ 100 روپے خرچ کرے تو اس کے 100 روپے اس کے 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی، عام لوگوں کا چندہ زیادہ برکت والا ہے، عام لوگوں کا چندہ زیادہ برکت والا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مسجد بنانے والے کوئی بتا دو، کوئی پارٹی۔ میں کہتا ہوں بھائی، بنیاد کھودو، اللہ کا نام لو، شروع کرو، عوام سے جو تعاون ملے گا اس میں اللہ نے زیادہ برکت رکھی ہے، اس میں خلوص زیادہ ہوتا ہے۔
اخلاص زیادہ ہوتا ہے، جاتے ہوئے 100 ڈال دیا، 500 ڈال دیا، 1000 ڈال دیا، حسب گنجائش دے دیا، اس کے اندر زیادہ خلوص ہے، خوش دلی ہے، برکت ہے۔ تو وہ آدمی جو ابھی اس اسٹیج پر ہے کہ اسے بھی فقر کا ڈر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سال میں خرچ کرو، اس کا اجر بہت بڑا ہوا ہے۔ وہ لکھ پتی کروڑ پتی آدمی 1 لاکھ خرچ کرے گا تو وہ نہیں ملے گا جو تم کو 100 روپے میں ملے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اتنی دیر مت کرو کہ جان حلق میں پہنچے اس وقت بولو یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، وہ تو فلاں کا ہو چکا، اب تمہارے بولنے کا کیا ہے، وہ تو ہو چکا ہے، دوسروں کا ہو چکا ہے، اب تمہارا نہیں، اس سے پہلے۔ تو بہرحال اللہ کی فرض کی ہوئی زکوٰۃ، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے۔ صاحب نصاب جس تاریخ کو آدمی بنتا ہے، جب وہ تاریخ آتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مگر ایک عام ماحول رمضان میں ہوتا ہے، یاد بھی رہتا ہے، ماحول بھی ہوتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کو اس کی مصارف میں صرف کریں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ہیں اس کے اندر مستحق ہیں، اپنے قریبی تعلق والے ہیں، پھر اس کے بعد آدمی جن مصارف میں آدمی چاہے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں ان مصارف میں مال خرچ کرے۔ مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان حالات کے اعتبار سے چند بنیادی باتیں عام طور پر عرض کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو 3 میدانوں میں کام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ سے رجوع، تعلق، تضرع، گڑ گڑانا، آہوزاری اللہ کے سامنے۔ بالخصوص اس وقت کے موجودہ حالات بہت متقاضی ہیں اس کے، ہم لوگ توبہ استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ اور اس وقت جو حالات ہیں سوائے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے کوئی اور چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے۔ رجوع اللہ، تعلق مع اللہ، نمازوں کی پابندی، اللہ سے کنیکشن، اللہ سے رابطہ، اس کے بغیر مسلمان کی کوئی تدبیر فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا میدان ہے تعلیم کا میدان۔ مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک پیغام نظر سے گزرا تھا کہ اس ملک کے مسلمان 20 سال تک کے لیے اپنا 1 پوائنٹ ایجنڈا، ایک نکاتی ایجنڈا طے کر لیں، تعلیم تعلیم تعلیم۔ مدرسے ہوں، اپنے اسکول ہوں، اپنے کالج ہوں، اپنے تعلیمی ادارے ہوں، جہاں دین، ایمان، کلچر، تہذیب، عقیدہ سب کی حفاظت کے ساتھ تعلیم دی جائے، یہ امت کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اور تیسرا میدان کام کرنے کا معیشت ہے۔ مسلمانوں کو اپنے مال کی، اپنی معیشت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آپ بالخصوص اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیلا بنڈی پر بیچنے والے کسی غریب مسلمان کے ساتھ بھی تعصب کا معاملہ کیا جا رہا۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو عقل اور ہوش سے کام لینا چاہیے۔ مال ضرور کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، محنت کریں، تجارت کریں، مال کو بڑھائیں، مال کی حفاظت کریں، اور اس مال کے ذریعے سے خلق خدا کی خدمت کریں اور ان کو نفع اور فائدہ پہنچائیں۔ اور اس زکوٰۃ کے نظام کو بھی اگر ہم صحیح طریقے پر اس پر عمل کریں گے تو یہ مسلمانوں کی معیشت کے تحفظ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جو وقت گزر گیا، جو کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ تعالی معاف فرمائیں۔ جو وقت باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔